ہمارے رب العالمین آیت نمبر سورہ یونس میں 23 میں فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی کماء پانی کی طرح ہے، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر خلط ملط ہو گئی، گھنی ہو گئی، سرسبز ہو گئی، بھی نبات اس کے ذریعے نبات الارض زمین کی، مما اس میں سے جو یأکل الناس کھاتے ہیں لوگ، والانعام اور جانور مویشی، حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض لے لیا زمین نے، زخرفاہا کمال حسن اپنا، یعنی سرسبز و شاداب ہو گئی، کمال حسن تک پہنچ گئی، وزینت اور خوبصورت ہو گئی، وظن اور سمجھ لیا، اہلھا اس کے رہنے والوں نے، انہم بے شک وہ، قادرون قادر ہے، علیہا اس پر، آتاہا آ گیا اس پر، امرنا حکم ہمارا، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن کو، فجعلناہا تو کر دیا ہم نے اس کو، حصیداً کٹی ہوئی، کأن لم گویا کہ نہیں، تغنا آباد ہوئی تھی، بالامس کل، کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں، واللہ اور اللہ، یدعو دعوت دے رہا ہے، الی دار السلام طرف، دعوت دے رہا ہے طرف سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی اور یہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، للذین احسنوا الحسنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اچائی ہے، وزیادۃ اور زیادہ ہے، ولا یرحق اور نہ چاہے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قتر ولا ذلہ سیاہی، اور نہ ذلت اور رسوائی، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے کمائیں برائیاں، جزاء سیئۃ بدلہ ہے برائی کا، بمثلہا اس کی مانند ہے، وترہقہم ذلہ اور چھا جائے گی ان پر ذلت، ما لہم نہیں ان کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کہ اغشیت ڈانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم ان کے چہرے، قطاعا من اللیل ٹکڑوں سے رات کے، مظلماً تاریک، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر جو ہے 24 سے 27 تک
24 اور 27 میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی تو ایسی ہے جیسے یعنی ایک کھیتی کی دنیا کی ایک کھیتی کی مانند ہے، عارضی ہے، ناپائیدار ہے، اور جس طرح یہ سرسبز و شاداب ہوتی ہیں اور پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ جو یعنی بالکل ان پہ خزان آ جاتی ہیں یا فصلوں کو کاٹ کر اتار دیا جاتا ہے، تو بس اسی طرح انسان اگر اس کم عمری میں کچھ کرے تو کامیاب ہو گیا. اگر بہت بندے اسی کم عمر میں بہت کچھ کر جاتے ہیں اور بہت بندے اسی طرح کاٹ کر یعنی ردی صرف جلنے کے قابل رہ جاتے ہیں. ہمارے رب العالمین سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے بد نصیب وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور یہ دنیا کی زندگی فانی ہے. آخرت کی پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے، جس کا ارتکاب بہت سارے لوگ کر چکے ہیں، کر لیا ہے. یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے اور سراسر گھاٹے کا سودا ہے، جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. یہی گھاٹے والی تجارت جو ہے یہ آج کل امت محمدیہ بھی کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمان سمجھتے ہیں. تو ادھر ہم جتنے بھی آیات پڑھتے ہیں تو اس کو صرف کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی دنیا میں اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور عقل مند مسلمان سمجھتے ہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو اطاعت رسول اطاعت اللہ کہ اپنے آپ کو تاریکیوں سے بچائے. جو پیارے نبی نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو پیارے نبی نے حرام کیا ہے اور اللہ نے وہ حرام ہے. خیر اور شر کو پہچانے اور اللہ کی طرف ہجرت کریں. یہی روشنی والی شہروں کی طرف ہجرت ہے. اور جو بندے منافق ہے اور اپنے دین اسلام کو ایک تکیے کی طرح سمجھ کے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کرتے وہی ہیں جو یہود اور مشرکین کرتے ہیں، تو وہی ان کے لیے بھی ہیں جو بغیر علم کے امت محمدیہ بنتے ہیں، کرتے وہ ہے جو یہودی، ہندو اور مشرکین کرتے ہیں. تو ان کے لیے جہنم ہی ہے اور حق کی طرف جانا چاہیے، حق کی طرف جو ہے ہجرت کرنا چاہیے. مسلمانوں پہ بھی مشکل کا دور آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فتح سے کبھی محروم نہیں کیا ہے. ان پہ اچھے دن بھی ضرور آتے ہیں اور ان کا آخرت بھی
بہت ہی درخشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شیطان کی وجہ سے جو شیطان نے ہمیں گھیر لیا ہے اور ہمیں بے خوف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں شرک سے بچائے، اور اسی کے ذریعے سے ہم عذاب خداوندی سے بچ سکتے ہیں۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرے اور جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ ہمارے رب العالمین جو 27 میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بد کام کیے ان کے لیے سزا اس کے برابر ملے گی۔ تو نیک عملوں کی جزا تو کئی گناہ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے 14 کی چاند کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کو فرمایا کہ جنتیوں کو اتنی طاقت ملے گی کہ جس طرح یہ 14 چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح اطاعت گزار فرما بردار اللہ کے غلام بندے، عابد بندے جو ہیں وہ اسی طرح اللہ کو دیکھیں گے جس طرح اس 14 چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی دیدار الہی سے نوازے جائیں گے۔ اس آیات میں آیت نمبر 27 میں بتلایا جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا، اور نیکیوں کی جزا کئی گنا زیادہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی دیدار بھی اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے بچا کے رکھے اور دیگر گناہوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ آیت نمبر 27 میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ جس طرح کے اہل ایمان کو بچانے والا اللہ ہوگا اور اس روز اپنے فضل خاص سے نوازے گا، اور ان کے لیے اللہ اپنے مخصوص بندوں کو بھی شفاعت کی اجازت دے گا، جن کی شفاعت وہ قبول فرمائے گا۔ ان کے چہرے، بدکاروں کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ اس کے برعکس اہل ایمان کے چہرے، فرمانبرداروں کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے۔ اور جس طرح سورہ عمران میں ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ عبسہ، اور سورہ قیامہ میں ہے کہ کچھ چہروں پہ تاریکی جائے گی۔ اس روز بہت چہرے، نیکوکاروں کے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنی رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور بدکاروں کے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، یقین کر لیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ سورہ عبسہ میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ سورہ عبسہ میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا تو اسے زندہ کرے گا، ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کی حکم کی بجاوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کانے کی طرف دیکھ لے اور کہ میں نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا،
اور پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ راستہ کس ذریعے سے آسان کیا؟ قرآن اور ہدایت کے ذریعے سے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے فرمانبردار بندوں کے، جو ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ، اور بہت سارے چہرے اس دن غبار آلودہ ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ عمل نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جس سے انہیں اپنی آخری صدارت قیام کا یقین ہو جائے گا، اور ان کے چہرے خوشی سے چمکتے ہوں گے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور ان پہ سیاہی چھا جائے گی۔ بات یہ ہے کہ نہ انسان کو اپنا بھائی کام میں آتا ہے، نہ ماں اور نہ باپ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اسی کا ورد کرنا چاہیے، اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی پہ یقین کرنا چاہیے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر